بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے شب برات۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی آزادی کے آتے ہیں۔ یہ جو شب برات ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے اور یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے تقریباً 17 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں۔ اگر اتنی احادیث اگرچہ وہ ثقہ نہ ہوں لیکن اتنی احادیث اگر کسی عمل کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے منقول ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے اور اسی طرح سے ایک واقعہ بھی جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بستر پر موجود نہیں ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع کے اندر پہنچی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، آج کی جو رات ہے اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے اور اتنی کثرت سے بخشش کرتا ہے جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور قبیلہ جو بنو کلب ہے یہ عرب کا وہ قبیلہ ہے کہ جن کی بکریوں کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان کی کوئی بکری کہے غائب ہو جائے یا گم ہو جائے تو جس شخص کو ملتی تھی وہ پہچان لیتا تھا کہ یہ قبیلہ بنو کلب کی بکری ہے اور وہ انہیں واپس کر دیتا تھا۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر زندگی میں ایک بار کوئی شخص اس شب کو قبرستان چلا جاتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی جو عمل ہے اس کے اوپر اس کا جو عمل ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شب قدر کے اندر کوئی بھی جو شب برات کے اندر، شب قدر نہیں شب برات کے اندر کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اجتماعی طور پر ہو۔ البتہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر عبادت ہے۔ انفرادی طور پر آپ چاہے مسجد کے اندر قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، گھر کے اندر قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، لیکن اجتماعی طور پر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر عبادت نہ کی جائے، انفرادی طور پر عبادت کی جائے۔ اب شب قدر کے اندر بہت ساری ایسی بدعات اور رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ ان کے اندر ایک بدعت تو یہ ہے کہ خواتین گھروں کے اندر حلوہ پکاتی ہیں اور وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مساجد کے اندر باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں کہ رات کو 3 بجے جلوس کی شکل کے اندر ہم قبرستان جائیں گے اور پھر قبرستان کے اندر بھی میلے ٹھیلے کا سما ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قبرستان کے معنی تو ہیں کہ ایسی جگہ کہ جو ویرانی ہو، جہاں وحشت ہو، جہاں جا کر انسان کو وحشت ہو اور خوف انسان کو آئے اور انسان یہ سوچے کہ ایک دن میں نے بھی اسی قبرستان کے اندر آنا ہے۔ لہٰذا قبرستان کو میلے ٹھیلے بنا کر اور اس کے اندر جو لائٹیں ہیں وہ لگا کر اور اس طرح کا ہجوم کر کے اور قبروں کی بے حرمتی کر کے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں کہ رات کو 3 بجے صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے دین کے پابند ہیں اور نبی علیہ السلام سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اگر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم اس دین کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے رہنمائی بن جائے گا۔ اور اسی طرح جو شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے اس کو جو دن کا ہے کوئی اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ جو چاند کی رات ہے تو نبی علیہ السلام اسلامی جو مہینہ ہے اس کی 13، 14 اور 15 کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو بہت اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اگر 3 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اگر
15ویں شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی رکھے تو وہ ایک مستحب عمل ہے۔